اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تیسری بات پیارے آقا نے فرمایا کپڑی پہنی ہوئی ہوں گی، ممیلات مائل کرنا دوسروں کو۔ تیسری بات عاقل نے حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوں گی، بار بار ایسے انداز پیش کریں گی تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ قیامت کی علامت ہے۔ چوتھی بات فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، ان کے سر اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ ان کے سر اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے، اس لیے کہ چوٹی ڈالتی ہیں سو یہاں، یہ دیوانی ڈالتی یہاں۔ کیا نظر ہے میرے نبی کی! اس زمانے میں عورتیں چوٹیاں کہاں ڈالیں گی؟ پیغمبر نے فرما دیا جس زمانے میں عورتیں چوٹیاں گردن چھوڑ کر سر کے اوپر ڈالیں گی، سمجھو کہ وہ زمانہ قیامت کا زمانہ ہے۔ چوٹیاں بھی اتنے فیشن کے آگے۔ شادی سے پہلے ایک ایک چوٹی ڈالنے 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں امی سب بھانا کو 2 کٹکے مارتے تھے، بٹھاتے تھے، 5 منٹ میں چوٹی ڈال کر اٹھا ڈالتے تھے۔ ذرا عرس نہ ملکو زلفاں گلفاں ذرا کیا کی کرتے، بیچ میں مانگ ہوتی تھی۔ اب تو چوٹیاں ایسے ڈالتے ہیں وہ برابر۔ جب بھی یہ روایت پڑھا میں عورتوں کو کبھی کبھار نظر پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار تو بری نظر میرا بابا ایسے پڑ جاتی ہے، تو برابر یہاں چوٹی تال لکو سکل لکو، وہ خرگوش کی صورت ہو جاتا ہے، کہاں رومال بھی نہیں تھا کتنا پردہ ہوں دیکھو وہ خرگوش اتنا چھپانا تو اتنا کھلا کہیں کو رکھی، چھپا لی نا پورا بھی، اتنا کھلا کہیں کو رکھی خرگوش بو کی سر۔ کسی شاعر نے کہا کہ صاف چھپتے بھی نہیں کھل کر آتے بھی نہیں۔ پورا بیان بھول گئے تو بھی یہ مصرع بھولیں گے نہیں تم لوگ، ایسے چھونا سو شیرا نوجوانوں کو، صاف چھپتے بھی نہیں کھل کر آتے بھی نہیں، چوٹیاں ادھر ڈال لے۔ کیا اللہ اکبر! میری مائیں اور بہنیں، ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، درد کی بات ہے، درد کی بات ہے۔ باریک اوڑھنا، احتیاط کرو، روایت سنو۔ چوٹیاں بھی ڈالنے کے مسائل ہیں۔ وہ چوٹی جو غیر مسلموں کے طریقوں میں مشہور ہے وہ ڈالنا گناہ ہے۔ گردن کے پاس رہنا چوٹی۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ ایک زمانہ، اس حدیث روایت کے تحت میں، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ برسر عام عورتیں چوٹیاں ڈال کر چوٹیاں بھی دکھاتے پھریں گی۔ کلیاں کی چوٹی، وہ اشارہ یہ کیا؟ پڑھو درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود اس لیے
جاہے نبوت پر قربان ہو کر پڑا جا رہا ہے. کیا زمانہ تھا, کیا فرمان ہے. چوٹیاں بھی زیادہ اٹھ کو نہیں رہنا, کلیاں کی چوٹی ڈال لے کو چن کھاتی. ارے بچے تو بچے بڑے بھی ڈال رہے, کلیاں کی چوٹی بچوں کو بھی ڈالتے ہیں, شادی ہونے والی لڑکیوں کو ڈالتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اس حدیث کے جملے کا وہی اشارہ ہے. یا تو چوٹیاں اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے, یا نہیں تو چوٹیاں دکھاتے ہوئے پھریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری آپا تو نے چوٹی کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے. چوٹی تجھے اللہ نے خاص طور پر نعمت بنا کر عطا کیا ہے. چوتھے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے آسمان کے فرشتے اللہ کا ذکر ان الفاظ سے کرتے ہیں, سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب. اے اللہ تیری شان بھی کتنی بڑی شان ہے, تو نے مردوں کو داڑھی دے کر حسن عطا کیا, عورتوں کو چوٹی دے کر حسن عطا کیا. آپا تو نے تیری چوٹی کی عظمت کو پہچانا نہیں, تیری چوٹی کے مقام کو پہچانا نہیں, تیری چوٹی کے مرتبے کو تو نے پہچانا نہیں. اللہ کی جہاں بے شمار نعمتیں تجھے عطا ہوئی ہے, وہاں چوٹی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اسی لیے مردوں کا داڑھی کاٹنا جتنا بڑا جرم ہے, عورتوں کا سر کا بال منڈانا بھی اتنا بڑا جرم ہے. عورتوں کی زینت سر کے بال ہیں. سال 2 سال 3 سال 4 سال تک اگر اس کے بالوں کی پختگی اور کثرت سے بال آنے کے لیے علاج و معالجے کو, اس کے مستقبل کو, اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر سر منڈاتے ہیں تو منڈا سکتے ہیں, لیکن بڑی ہونے کے بعد اس کا سر منڈانا کبیرہ گناہ ہے. اسی لیے اگر بچی پیدا ہوئی, پہلی مرتبہ سر کا بال کاٹ دیے, منڈا دیے, 7 سال کے بعد اگر اس کا عقیقہ ہوتا ہے, 8 سال کے بعد اگر اس کا عقیقہ ہوتا ہے, 10 12 15 سال کے بعد اس کا عقیقہ ہوتا ہے. عقیقے کے وقت میں بال کٹانا یہ بات آپ نے سنا ہے, لیکن بچی یا بچہ پہلے سے اس کے سر منڈا دیے ہیں. لڑکا ہے تو پھر 1 مرتبہ منڈا دو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن لڑکی کا عقیقہ ہو رہا ہے 12 15 سال کے بعد, تو پھر عقیقے کے وقت میں اس کے بال نہیں کاٹیں گے, کیونکہ اس کے بال منڈانا اس کے حسن پر حملہ کرنے کے برابر ہے, اس کی خوبصورتی پر حملہ کرنے کے برابر ہے. اس لیے اس کے بال نہیں منڈائیں گے. بچو, تمہاری چوٹیاں کیسی ہونا, تمہارے بال کیسے ہونا. اسی لیے اس زمانے کے فقہا نے یہاں تک فرما دیا, چونڈا معلوم, چونڈا کیا بولتے اسے, چونڈا بولتے, وہ بالوں کو ٹوپٹنے, اسے بھی منع کیا ہے. ریڈی میڈ تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے خود بال اس کے چونڈے نہیں. چوٹی ڈالنا, چونڈا نہیں ڈالنا. چونڈا غیروں کا طریقہ ہے, چوٹی غیروں کا طریقہ نہیں. وقتی کے اندر کبھی کبھار 2-4 منٹ کے لیے ڈال لیے بال سکانے کے لیے تو الگ بات ہے, لیکن اسے چونڈے کو فیشن نہیں بنانا. چونڈا اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام ہے میرے دوستو, مسئلے مسائل ہیں, اسلام ہے, یہ مسئلے مسائل. تمہاری ہماری مرضی کا نام اسلام نہیں ہے, اللہ رسول کی مرضی کا نام اسلام ہے. دیکھو کیا کیا باتیں آ رہی ہیں. کپڑے پھیلانا اسلام میں جائز نہیں ہے, چوٹی اللہ اکبر مائل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہاں تک آج میں نے مطالعے میں پڑھا, جس عورت کے اندر اس بات کا خوف نہیں کہ میری غفلت سے کسی مرد کی نگاہ مجھ پر پڑے گی, سمجھو کہ اس عورت کے اندر حیا نہیں ہے. سمجھو, جملہ سمجھو, بہت ٹھیٹ جملہ ہے. جس عورت کو اس بات کا خوف نہیں کہ میری غفلت کی وجہ سے کہیں غیر مرد کی نظر مجھ پر پڑ جائے, یہ ڈر جس عورت کے اندر نہیں ہے, اسلام کی نگاہ میں وہ عورت بھی بے حیا ہے.